اب دیکھیں نا حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور بڑی بڑی عظیم عورتوں کی سواری آئے گی حشر کے میدان میں، تو کسی کے لیے کوئی پروٹوکول کا اعلان نہیں ہوگا کہ فلاں عورت آئی ہے تو یہ اس کا پروٹوکول ہے، فلاں عورت آئی ہے یہ اس کا پروٹوکول ہے، کوئی کسی کا اعلان نہیں ہوگا۔ لیکن جب سواری حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آئے گی حشر کے میدان میں، ایک آواز آئے گی، اے اہل محشر سب اپنی گردنیں جھکا لو، محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب اللہ کہے گا اے اہل محشر، تو اہل محشر میں سارے اولیاء اللہ موجود ہوں گے، سارے صحابہ ہوں گے، سارے انبیاء ہوں گے، سارے رسول ہوں گے۔ اللہ نے کہنا ہے اے اہل محشر سب اپنی گردنیں جھکا لو، محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ تو اللہ کی اس عظیم بندی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حیا کرتے ہوئے اللہ کے نبیوں کی گردنیں بھی جھک جائیں گی۔ اچھا، میں نے ابھی تک دو باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ اہل بیت کرام کی پاک عورتوں کے سر سے جو بندہ کہتا ہے کہ چادر اتر گئی، وہ ان کا گستاخ ہے، ان کے سر سے چادر نہیں اتر سکتی۔ ہم نہیں کہتے کہ یزید نے ظلم نہیں کیے، اس نے کیے، لیکن اس کی مجال نہیں تھی کہ آپ کی معاذ اللہ اہل بیت کرام کے سر سے معاذ اللہ چادریں اتارنے کی کوشش کرتا۔ بڑا لعنتی تھا، بڑا فاسق و فاجر تھا، لیکن یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر، شان کیا ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی بیٹیاں تھیں نا کربلا کے میدان میں گئیں، تو حضرت سیدہ فاطمہ کی شان تو سنیں۔ آپ مسجد نبوی شریف کے کچے آنگن سے گزری، حضرت سلمان فارسی جنہیں حضور نے فرمایا تھا سلمان تم میرے اہل بیت میں سے ہو، آپ نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ مسجد نبوی کے کچے صحن سے گزر کر گئی ہیں، تو آپ کے قدموں کے نشان پڑ گئے ہیں۔ تو آپ نے سوچا کہ پاک سیدہ کے قدموں کے پاک نشان ہیں، آپ تو گزر کے چلی گئیں، مٹی پہ نشان پڑ گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی غیر محرم ان نشانات کو دیکھ لے، میں انہیں مٹا دیتا ہوں۔ اب زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، اپنے سر کی پگڑی اتار کر ان نشانات کو مٹانے لگے تھے۔ پھر دل نے کہا سلمان کہاں تو ہے، کہاں تیری پگڑی ہے، کہاں سیدہ کے پاک قدموں کے نشانات، تو پگڑی سے صاف کر رہا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں، زمین پہ لیٹ جاتے ہیں، اپنی داڑھی کے بالوں سے ان نشانات کو مٹا کر زمانے والوں کو بتاتے ہیں میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ شان ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بھئی جن کے قدموں کے نشانات رب مٹا دیتا ہے کہ ان نشانات کو کوئی غیر محرم نہ دیکھ لے، تو پھر ان کے معاذ اللہ ان کی بیٹیوں کے سر سے چادر کیسے اتر سکتی ہے؟ لہٰذا یہ جو غلط عقائد ہمارے اندر شامل کر دیے گئے ہیں ان پر غور کریں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کرام کی پاک عورتوں کے سر سے کوئی بھی چادر اتار دے، جو یہ کہتا ہے وہ ان کی گستاخی کرتا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو مثال دی، اگر کوئی ایسا ہو جائے تو بعد میں آ کے چوک میں کوئی اعلان کرتا پھرے بھئی ایسا ہو گیا، کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے چور آ جائے اور وہ کسی کی ماں بہن سے بدتمیزی کرے، صبح محلے والا اعلان کرتا پھرے وہ فلاں بندے دے گھر چور آ گیا سی، وہ دی بیوی نال تے دی بہن نال بدتمیزی کرتا سی، دسو ہن پر آنکھ کھو دے کہ دشمن آنکھ کھو دے؟ دشمن آنکھ کھو دے نا، تہاڈی عزت نال کھیل رہا ہے، تہاڈا تماشا بنا رہا ہے۔ تو بھائی یہ تو تھا عام مثال ہمارے معاشرے کی، وہ کہ جن کی سر کے ایک بال ننگا ہو جائے تو سورج بھی بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، ان کی بیٹی کے سر سے چادر ہرگز نہیں اتر سکتی ہے۔ یہ شان ہے اہل بیت کرام کی۔ ایک تو یہ بڑی اہم بات تھی کہ کبھی بھی آپ ایسا کبھی بھی اپنے دل میں خیال بھی نہ آنے دیں کہ ایسا ہوا تھا۔ دوسری بات